گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا فوز الاسلام صاحب سلفی مظہری حفظ اللہ وطولہ وہ میک پر آئیں اور آج کی محفل تزکیہ نفس میں حاضرین سامعین سامعات کے درمیان قرآن و حدیث کی باتیں پیش کریں فضیلت الشیخ فوز الاسلام سلفی حفظ اللہ وطولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما. تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ جاری کیا. آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے مثالی معاشرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. موضوع کی وضاحت سے قبل ہم اور آپ جو یہاں پر شکیل صاحب کے دولت قدح پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے، یا جو میں بول رہا ہوں بولنے والوں کے لیے کیا فضیلت ہے، یا جو لوگ سن رہے ہیں سننے والوں کی کیا فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے. تو اس اعتبار سے ابھی روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ یہ ہے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے خصوصی فرشتے، رحمت کے فرشتے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب تک درس چلتا رہتا ہے تب تک وہ اپنے گھیرے میں لیے ہوئے رہتے ہیں، اور جب درس ختم ہو جاتا ہے وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، ہم جو سینے میں سوچتے ہیں، جی میں سوچتے ہیں، ارادہ بناتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے
کہ شکیل صاحب کے دولت قدح پر کتنے لوگ جمع ہیں، کتنے بچے جمع ہیں، کتنے معمر حضرات موجود ہیں اور کتنی خواتین موجود ہیں۔ اللہ کے علم میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے، اور جب درس ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت سے پوچھتا ہے کہ بتلاؤ کہ میرے فلاں فلاں بندے کیا کر رہے تھے۔ تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنی بھی خواتین ہیں، ان تمام کے نام کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لہٰذا جہاں کہیں پر بھی ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، ہمیں ایسی مجلس میں حاضر ہونا چاہیے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، ہماری مساجد جو ہے ہمارے ہاتھوں سے چھینا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ 22 فروری کے دن جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا تھا، جہاں پر 5 وقت اذان دی جا رہی تھی، اور جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی تھی، ظالموں نے کچھ سال پہلے اس کو مسمار کیا، شہید کیا، اور پھر اس پہ بالائے ستم یہ ہے کہ وہاں پر پوجا پاٹ شروع کر دیا۔ اور ابھی ہمارا یہ غم ہلکا نہیں ہوا تھا کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ کل الہ آباد کے کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ گیان واپی جو ایک متنازع مسجد ہے بنارس کے اندر، اس میں تہخانہ ہے، اور اس تہخانے میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ تو اس کے اصل ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہم کوستے ہیں غیروں کو، لیکن ہمیں اپنے آپ کو کوسنا چاہیے کہ اگر ذکر کی دعوت دی جاتی ہے تو کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں، اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، پیغام کو سنایا جاتا ہے تو کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم ان مجالس سے دور رہے، جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ ایک کے بعد دیگرے ہماری چیزیں ہمارے ہاتھوں سے چھینا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو یہ ظالمین ہمارے ہاتھوں سے چھینیں گے۔ وہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ آپ صرف اسی محلے کا جائزہ لے لیجئے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کتنے افراد ایسے جو مسجد تک پہنچتے ہیں، کتنے گھر کی خواتین ہیں جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہیں۔ اگر اسی طریقے کے حالات رہیں تو مزید آزمائش کا دور ہمارے اوپر شروع ہونا ہے۔ لہٰذا اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اب بھی ہم بیدار ہو جائیں، اور بیدار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم سے قریب ہو جائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے قریب ہو جائیں۔ اور اگر ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کتنے نتنے فتنے ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس لیے ایسے موقع پر ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، قرآن سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے، بہترین معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور معاشرہ کہاں سے بنتا ہے؟ معاشرہ فرد سے بنتا ہے۔ جب فرد اچھے ہوتے ہیں تو اس فرد سے دوسرے فرد اچھے ہوتے ہیں، پھر اس فرد سے پورا گھرانہ اچھا ہوتا ہے، اور پھر اس گھرانے سے پورا محلہ اچھا ہوتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی فلاں محلے کے لوگ، فلاں جگہ کے لوگ جو ہے بہت اچھے۔ کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعوت کو لے کر کے کھڑے ہوئے تو ایسی صورت میں کیا ہوا کہ بہت سارے مخالفت کرنے والے پیدا ہوئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں بھائی یہ بات تو بہت اچھی ہے،
تو دھیرے دھیرے لوگ قریب آتے گئے، 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 4 ہوئے، 4 سے 10 ہوئے، 10 سے 50 ہوئے، 50 سے 100 ہوئے، 100 سے ہزاروں کی تعداد میں پہنچے، اور صرف ایک شہر میں تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر یہ پھیل گئے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زیادہ تر جگہوں میں جب وہ دورہ کیے گئے دیگر ممالک کے اندر، جیسے اسی ہندوستان میں مان لیجئے، تو تجارت کے غرض سے آئے، اور جب انہوں نے تجارت میں سچ سے کام لیا، سچ بولنے لگے، اور راست بازی سے کام لیا، انصاف سے کام لیا، عدل و انصاف سے کام لیا، تو یہاں کے غیر مسلم اتنے متاثر ہوئے کہ وہ حلقہ بغوش اسلام ہوتے گئے۔ اور آج ہم اس قدر اخلاقی زوال کے شکار ہو گئے ہیں، تنزلی کے شکار ہو گئے ہیں کہ آج ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، آج ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے یہاں جا رہی ہیں۔ اور کبھی وہ زمانہ تھا، کبھی وہ وقت تھا کہ 100 200 500 1000 افراد حلقہ بغوش اسلام ہوتے تھے، اور کبھی وہ زمانہ تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی بھی ہفتہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے یہ صدا نہ سنائی جاتی ہو جمعہ کی نماز کے بعد کہ آج فلاں علاقے کو انہوں نے فتح کیا ہے، فلاں علاقے کو انہوں نے فتح کیا ہے، فلاں علاقے کو انہوں نے فتح کیا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اپنے اخلاق کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے تہذیب و تمدن کو اس انداز سے پیش کیا کہ لوگ اس سے متاثر ہوئے اور حلقہ بغوش اسلام ہو گئے۔ آج جو ہے جس طریقے سے غیر مسلم جھوٹ بولتے ہیں، آج کا مسلمان اس سے کہیں زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ آج جس میدان میں جائیے غیر مسلم سے کہیں گئے گزرے، ہمارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کرنے والے افراد جو اس سے گئے گزرے، جس کی وجہ سے ہم تنزلی کے شکار ہو رہے ہیں اور ہر چیز ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اچھا بنیں، اپنے گھر والوں کو اچھا بنائیں، اپنے معاشرے والے کو اچھا بنائیں، بہترین معاشرہ کو ہم تشکیل دیں۔ اور بہترین معاشرہ کا تشکیل کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کی روشنی میں قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور پورا قرآن تو چھوڑ دیجئے، صرف قرآن کریم کی ایک سورہ حجرات کا مطالعہ کر لیجئے، سورہ حجرات کا مطالعہ کر لیجئے، تو ایسی صورت میں مطالعہ کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو یہ بہترین معاشرے کے افراد ہو جائیں گے۔ صرف ایک سورہ کے اوپر اگر مکمل قرآن کے اوپر عمل کرے تو پوچھئے نہیں، لیکن صرف ایک سورہ کے اوپر عمل کر لے تو ایسی صورت میں اگر کوئی تنہا عمل کرتا ہے تو وہ شخص اچھا ہوگا، اگر 2 لوگ عمل کرتے ہیں تو وہ 2 شخص اچھا ہوگا، اگر پوری جماعت عمل کرتا ہے تو وہ پوری جماعت اچھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے شروع میں بیان فرمایا نمبر 1 پہ جو ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی چاہے جیسی زابر و جابر طاقت ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو چاہے جتنا سپر پاور کہتا ہو، ہم اللہ اس کے رسول سے اسے آگے نہیں پڑھیں، چاہے وہ جو بھی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ کا فرمان آ جائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، تو ہم اللہ اور رسول کے فرمان کے سامنے کسی کے فرمان کو نہیں مانیں۔ ابھی کل کی بات ہے، جے پور کے اندر ایک اسکول کے اندر، بلکہ وہ 26 تاریخ کا واقعہ، لیکن اب جو ہے واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آ رہا ہے۔ جے پور کے ایک اسکول میں ایک نیتا گیا، اور جانے کے بعد وہاں جو مسلم لڑکیاں پڑھتی ہیں ان کو کہا کہ بھائی اپنا حجاب اتاریں۔ چنانچہ انہوں نے تہذیب کے دائرے میں اپنا حجاب جہاں تک ہو سکتا انہوں نے اتارا۔ اس کے بعد اسے کہا گیا کہ جے شری رام کا نعرہ لگائیے، کیجئے، وہ کیجئے، فلاں کیجئے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایمان کے اعتبار سے بہت زیادہ اعلیٰ ایمان ان کا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اس بات کو وہ جانتی ہے
کہ اللہ اکبر کے بالمقابل دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ نعرہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ یہ اس میں مذہبی ٹکراؤ ہے۔ ہمارا قرآن جس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے اور ہمارا رسول جس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس جملے کو ہم قطعاً برداشت نہیں کر سکتے، اور اس جملے کو جب قطعاً ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو نمبر 1 میں کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے سامنے، یعنی اللہ کی بات آ جائے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اللہ کی بات کو مقدم کرنا ہے اور رسول کی بات کو مقدم کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور آگے کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر تھے، کسی مجلس کے اندر تھے اور چند صحابہ تھے، جبکہ صحابہ کے متعلق کیا آتا ہے کہ صحابہ کرام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے تو اپنی نگاہ کو نیچی رکھتے اور اس قدر بیٹھتے کہ اگر کوئی پرندہ آتا تو ان کے سر کے اوپر بیٹھ جاتے اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ انسان ہے یا کوئی مجسمہ ہے، اس انداز سے بیٹھتے تھے۔ ادب کا یہ عالم تھا۔ لیکن ایک مجلس میں کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام کی آواز بلند ہونے لگی، اور جب بلند ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، اور جس طریقے سے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو آواز بلند ہو جاتی ہے، نبی اگر مجلس میں ہے، نبی کی مجلس میں اگر ہو تو اگر اس انداز سے بات کرو گے، اپنی آواز کو بلند کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالكم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو ہم حدیث کو مانیں گے، اور حدیث کے بالمقابل چاہے جتنا بڑا عالم ہو، علامہ زمانہ ہو، مدینہ سے فارغ ہو، مکہ سے فارغ ہو، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو، کہیں سے بھی فارغ ہو، ہم اس کی بات کو نہیں لیں گے، بلکہ کن کی بات کو مقدم کریں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم کریں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم کسی معاشرے میں رہتے ہو تو اس معاشرے میں بہت سارے افراد رہتے ہیں، اگر کوئی بات آ جائے تو اس شخص کی بات کو فوراً نہیں لے لیں گے بلکہ اس کی تحقیق کریں گے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات پھیلا دی جاتی ہے اور اس بات کے تہ تک جب پہنچتے ہیں آدمی، پہنچتے ہیں لوگ، تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی، اور اس سے بہت بڑا فتنہ پھیل جاتا ہے۔ آج کیا ہے؟ میڈیا جو ہے سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے، یعنی ہر جھوٹی بات کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر کوئی بھی خبر آئے تو اس کی تصدیق نہ کر لی جائے بلکہ اس کی تفتیش کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی بھی بات آ جائے کسی فاسق کی طرف سے تو اس کو ایسے ہی نہیں لینا ہے بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس کی تفتیش کرنا ہے۔ ان جاءکم فاسق فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے مان لو اور اس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ جائے۔ اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے فتنے کے پیچھے کوئی بات نہیں ہوتی ہے، بات پھیل جاتی ہے اور وہ بات جو ہے بہت بڑا فتنہ اختیار کر لیتا ہے، بعد میں جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کے اندر تو کوئی بات ہی نہیں تھی، تو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ افسوس کرتا ہے کہ کاش کہ میں پہلے ہی تفتیش کر لیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم کسی بات کو سنو ایرو خیر و نبتو خیروں سے تو اس کو یقین نہیں کر لو بلکہ اس کو تفتیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جہاں پر مومنین رہیں گے، جہاں پر 10 لوگ رہیں گے
جہاں پر 100 افراد رہیں گے تو ناممکن ہے کہ اختلاف نہ ہو. تو اگر اختلاف ہو جائے تو ایک تیسرے مومن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. آج سب سے زیادہ نزاع اختلاف کہاں ہے؟ مسلم معاشرہ. اور اگر آپ کو جانا ہو تو آپ کورٹ میں جائیے، کچہری میں جائیے، عدالت میں جائیے، تو ہر چھوٹی بات مقدمہ اور میں جو عدالت میں یہ بات جو ہے کہ فلاں کا فلاں سے جھگڑا ہے، فلاں کا فلاں سے جھگڑا ہے، فلاں سے فلاں جھگڑا ہے، بات کچھ نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اگر مومنین کی 2 جماعت آپس میں لڑ پڑے تو ایک تیسرے مومن کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. تیسرے مومن کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ان 2 مومن کے درمیان صلح صفائی کرا دے. لیکن آج کیا ہے؟ ایک تیسرا مومن ویڈیو لے کر کے اس طرح ویڈیو گرافی کرتا ہے اور دکھلاتا ہے کہ دیکھو بھائی فلاں فلاں جگہ ایسے ہو رہا تھا، فلاں فلاں میں لڑائی ہو رہی تھی. ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ہماری ذمہ داری تھی کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو صلح صفائی کر کے ختم کر دے. لیکن تیسرا شخص کیا کرتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے 2 آدمی میں جب کسی طرح کی بات ہو جاتی ہے تو کچھ دیر کے لیے وقتی تکلیف ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے سے قطع تعلق اختیار کر لیتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے. اب تیسرے شخص کو موقع یہ ملا تو عبداللہ کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا کہ ارے وہ فلاں جو تم سے بات نہیں کر رہا ہے وہ تو ایسے سے بول رہا تھا، جبکہ اس نے کچھ نہیں بولا. پھر وہ عبداللہ کے پاس جانے کے بعد پھر عبد الرحمن کے پاس آیا اور کہا کہ ارے عبداللہ تمہارے خلاف ایسے بول رہا تھا. ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ کہ صلح کرا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس میں مزید جو ہے اختلاف پھوٹ ڈال دی. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ سے ڈرو، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے. اور مثالی معاشرہ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ. اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ بہتر. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اور ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ وہ عورت جس کا مذاق اڑا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عورت جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کے نزدیک وہ بہتر. قوم کے اندر عورتیں بھی داخل ہیں، لیکن یہ خرابی، یہ خصلت، یعنی یہ بری عادت، یہ بری خصلت سب سے زیادہ عورتوں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا اور کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسانوں کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مردوں کا خالق ہے اور عورتوں کا بھی خالق ہے. اور اللہ تعالیٰ مردوں کے نفسیات سے بھی واقف ہے. جیسا کہ یہ موبائل ہے، اس موبائل کو جس کمپنی نے بنایا ہے وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے. اسی طریقے سے ہم انسانوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس انسان کی نفسیات کیا ہے، کیسے یہ ٹھیک ہوگا. اسی طریقے سے عورتوں کی جو نفسیات ہوتی ہے اس نفسیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ وہ عورت جس کا مذاق اڑا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بہتر. اور یہ بات بہت مشہور ہے کہ اگر چند عورتیں ایک جگہ یکجا ہو جائے، جمع ہو جائے، جیسا کہ محفل تزکیہ نفس میں جمع ہوتی ہے اور جمع ہونے کے بعد 15 دن ہفتے میں یکجا ہوتی ہے، کسی بھی گھر کا جو ہے چرچا نکل گیا تو اسی میں پورا وقت گزر جاتا ہے کہ فلاں کے ہاں کیسا ہوا، فلاں کے ہاں کیسا ہوا. ایک ہفتے تک جو بات نہیں ہوئی رہتی ہے بس وہ جو ہے اسی مجلس کے اندر وہ باتیں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. تم ایک دوسرے کو
برے القاب سے نہ پکارو، بلکہ اس کا اچھے انداز میں نام لو۔ اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ کسی کا نام جو ہے اچھے انداز سے لیا جائے۔ اب کسی کو کوئی لمبا ہے تو اس کو کہہ دے لمبو، کوئی ناٹا ہے تو اس کو کہہ دے ناٹا، تو اس سے وہ شخص جو برا مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا۔ دیکھیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، فتنہ بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے منع کیا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی نہیں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ ظالموں میں سے، یعنی اگر وہ مذاق اڑائے تو وہ ظالموں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو کہے کہ اگر کوئی لمبا ہے تو اس کو لمبو کہے، کوئی ناٹا ہے تو اس کو ناٹا کہے، اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ ظالموں میں سے۔ دیکھیے مثالی معاشرہ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنایا کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی درگزر کرو، ختم کرو اپنے معاشرے سے، تب کیا ہوگا، تمہارا معاشرہ اچھا ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو ظن سے بچو۔ آج کیا ہے، بات کچھ نہیں ہوتی ہے لیکن بدگمانی کی وجہ سے بہت سارے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بعض ظن کیا ہے، گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تم ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت پڑے رہو۔ آج کیا ہے، کسی نے گھر بنا لیا تو فوراً ٹوہ میں اس کے پڑوسی لگ جاتے ہیں کہ بھائی ابھی تک تو کچھ نہیں تھا اس کے پاس، اتنی اچھا گھر کیسے بنا لیا۔ اگر کسی نے گاڑی خرید لی، بھائی یہ کہاں سے گاڑی، اب اسی ٹوہ میں لگے ہوئے۔ ہم خود جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن کون کیسے کمایا ہے، کیسے لایا ہے، اسی میں دن بھر 24 گھنٹہ لگے رہتے۔ ولا تجسسوا، ٹوہ سے بچنا ہے، جاسوسی سے بچنا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ آج دو مرد ہو ایک جگہ اور کچھ دیر رہ جائے تو ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت کریں گے۔ چند عورتیں یکجا ہوں اور وہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اگر کسی کے ساتھ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ہو جائے، کسی نہ کسی کا تذکرہ آتا اور اس کے پیچھے جو ہے کسی نہ کسی کی برائی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر کسی مردے کی لاش کو رکھ دیا جائے، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے اور اس انتقال شدہ شخص کے لاش کو رکھ دیا جائے اور رکھنے کے بعد اس لاش میں سے کہے اس کے گوشت کو کھاؤ، تو ظاہر سی بات ہے گوشت کو کھانے کی بات تو دور ہے، اس کے قریب بھی ہم نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی شخص ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، گویا کہ اپنے مردے بھائی کی گوشت کو کھاتا ہے۔ جس مردہ کے قریب ہم نہیں جاتے ہیں اس کا گوشت کھانا تو درکنار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، جس طریقے سے تم اپنے مردے بھائی کے گوشت کو کھانا ناپسند کرتے ہو، اسی طریقے سے غیبت سے تم دور رہو، اسی طریقے سے غیبت کو تم ناپسند کرو۔ اور اگر تم غیبت کرتے ہو گویا کہ تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ اکبر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے،
یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام لوگوں. جب قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کر کے یا آج جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے سامنے، چاہے وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا. یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جس دھرم سے تعلق رکھتے ہو، جس ذات پات سے تعلق رکھتے ہو، وہ سب کے سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضرت حوا کی اولاد ہے. دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب کون ہیں؟ حضرت آدم کے اولاد. تو اس اعتبار سے قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی کے اعتبار سے یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ ہمارے بھائی ہیں. اور ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ قرآن سے دور ہے، اگر وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے تو ان تک ہم پہنچائیں. لیکن آج کیا ہے؟ کتنا بڑا المیہ ہے کہ مان لیجئے کہ اگر ہمارے پاس قرآن ہے اور ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جس کے پاس قرآن ہے، قرآن کا علم ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم ہو. جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سمجھ لیجئے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم وہی. جس کے پاس قرآن کا جتنا ذخیرہ ہوگا اور جس کے پاس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ حدیث ہوگی، وہ سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ جانکار ہے. تو اس اعتبار سے وہ جماعت جو جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم قرآن سے زیادہ قریب ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے زیادہ قریب ہیں، وہ جماعت کیا ہے؟ وہ جماعت سب سے زیادہ جانکار. لیکن آج کیا ہے؟ اس جماعت کے افراد بھی بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے. یعنی جو جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ قرآن کے جاننے والے ہیں اور سب سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جاننے والے ہیں، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اور ان میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم نہیں. تو سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری اوپر بنتی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں سے سوال کرے، ہم لوگوں سے سوال کرے گا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے. تو آج اس طبقہ کا یہ المیہ ہے کہ یہ خود قرآن سے دور ہے، یہ خود مسجد سے دور ہے، یہ خود جو ہے مدارس سے دور ہے، یہ خود جامعات سے دور ہے، جب کوئی ان کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ مسجد سے، قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید قریب ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جب ہم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں تو آج ہم اسی فتنے میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث یہ کہتی ہے، لیکن وہ شخص جو قرآن اور حدیث کے اوپر دوسری چیز کو فوقیت دیتا ہے، مان لیجئے فقہ کو مانتا ہے، اب اس کو ہم پوری زندگی سمجھاتے رہیں گے، وہ قرآن و حدیث کو ماننے والا نہیں. تو ہمارا سب سے زیادہ وقت کن کے اوپر خرچ ہو رہا ہے؟ یہ وقت تو ان پر خرچ ہونا چاہیے تھا جن کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں پہنچی ہے، جو قرآن سے دور ہیں، اور دور ہی نہیں بلکہ یہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ یہ قرآن کا پڑھنے والا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جاننے والا تھا اور اس نے مجھے بتلایا نہیں. تو آج ہمارا سب سے زیادہ وقت کہاں جا رہا ہے کہ بھائی قرآن یہ کہہ رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہہ رہی ہے تو اسے تم مقدم کرو. تو آج ہمارا جو ہے 24 گھنٹہ اسی میں خرچ ہو رہا ہے. پھر اسی جماعت سے دوسری جماعت، اس جماعت میں یعنی آپس ہی میں ہمیں اصلاح کرنے میں پورا وقت چلا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے آج جو ہے یہ قرآن کی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم کیا ہے؟ غیروں تک نہیں پہنچ پایا ہے. تو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر اس کے سب سے زیادہ ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تجھے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے.
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تجھے قبیلوں کے اندر اس وجہ سے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو اور پہچانو۔ مان لیجئے کہ یہ عالم گنج کا محلہ مچھوا ٹولی یا جو بھی محلہ ہو، یہاں پر عبداللہ نام کے 4 شخص رہتے ہوں۔ اب باہر سے سبزی باغ سے کوئی شخص آئے، فلواری سے کوئی شخص آئے، یا پٹنہ سے کوئی شخص باہر سے آئے، اور آنے کے بعد کہے کہ ہے بھائی اس محلے میں عبداللہ سے مجھے ملاقات کرنی ہے، تو آپ پوچھیں گے بھائی یہاں پر 4 عبداللہ ہے، کس عبداللہ سے تم ملنا چاہتے ہو؟ تو وہ بتلائے گا کہ عبداللہ فلاں، عبداللہ اور جو ہے ان کے باپ کا نام ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ قبیلوں کے اندر ہم نے تجھے اس وجہ سے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو اور پہچانو کہ فلاں جو عبداللہ ہے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جو عبداللہ ہے فلاں کا بیٹا ہے، بس تعارف کے لیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اور مکرم وہ ہے جن کے پاس جتنا تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی مکرم اور معزز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حسب نسب کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ نبی کے خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ ابو لہب کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ ابو طالب کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ابو لہب کی مناسبت سے بیان فرمایا کہ یہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، سیصلی نارا ذات لہب۔ پتہ کیا چلا کہ حسب نسب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ اور یہ کون ہے؟ حبش کا رہنے والا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت کی سیر کرائی گئی اور جب جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز کو سنا، اور وہ آواز کون سی تھی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتے تھے تو ہر شخص کے چلنے سے ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز سے سمجھ لیتا کہ فلاں آ رہا۔ ہمارے محلے میں بھی اگر کوئی شخص ہے اور اس کے چلنے کا انداز الگ ہو تو دوری سے سمجھ لیتے کہ فلاں شخص آ رہا۔ تو اسی طریقے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چلتے تھے تو ان کے چلنے سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی، یا وہ جو چپل پہنتے تھے اس کے چپل سے ایک آواز آتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے تھے کہ آنے والا کون شخص ہے؟ بلال آ رہا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو جنت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو چلنے کی آواز تھی وہ آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بلال تمہارا کون سا عمل ہے؟ سنو، میں نے تمہارے چلنے کی آواز کو جنت کے اندر سنا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے سوائے یہ کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل سے خوش ہو کر کے میرے چلنے کی آواز آپ کو جنت کے اندر سنائی ہو۔ تو دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے ہیں، حبشی ہیں، غلام ہیں، لیکن اس کے باوجود جنت سے آواز ان کی آ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی حسب نسب کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالی تقوی کو دیکھتا ہے۔ اور یہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیت اللہ کے اوپر، خانہ کعبہ کے اوپر چلے جاؤ اور وہاں سے آواز دو۔ جبکہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، حضرت عمر فاروق موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، اور دیگر اجلہ صحابہ کرام موجود تھے، لیکن ان کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو کہا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کر کے آپ اذان دیجیے۔ تو یہ رتبہ کس وجہ سے ملا؟ ایمان کی وجہ سے ملا۔
تو اللہ تعالیٰ حسب نسب کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مکرم ہے اور معزز ہے جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ سب سے زیادہ معزز اور مکرم کون ہے؟ جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ سب سے معزز اور مکرم کون ہے؟ جو 5 وقت میں نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ سب سے معزز اور مکرم کون ہے؟ جو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور جو روزانہ قرآن میں تلاوت کرنے کے بعد ترجمہ کے ساتھ تلاوت کرتا ہے۔ سب سے معزز اور مکرم کون ہے؟ جو روزانہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ سب سے معزز اور مکرم کون ہے؟ جو روزانہ تسبیح و تحلیل کرتا ہے۔ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے یہ باتیں آتی ہیں کہ کم از کم روزانہ ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ اور ایک دوسری روایت کے مطابق 100 مرتبہ کم از کم استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم اور معزز ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان فرمایا کہ اگر ان چیزوں کو اپنا لیا جائے، اگر ایک فرد اپناتا ہے تو وہ شخص سب سے بہتر ہوگا، اور اگر چند لوگ اپناتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ چند لوگ اچھے ہوں گے، اور اگر پورے معاشرے کے لوگ ان چیزوں کو اپنا لیں گے تو پورے معاشرے کے افراد اچھے ہو جائیں گے۔ تو مثالی معاشرہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو سورہ حجرات کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اور آج جو یہ صورتحال ہو رہے ہیں ان صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے قریب ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قریب ہوں۔ موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے، لیکن اگر موت توحید کے اوپر ہو، اگر موت قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہو تو یہ سب سے بہترین موت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، لیکن مرنے سے قبل اگر ہم قرآن کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں اور اسی پہ ڈٹ جاتے ہیں، گامزن ہو جاتے ہیں، تو یہ حالات بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حالات اچھے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اس طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ دنیا کی تاریخ میں ایسا آیا ہے کہ کئی مرتبہ اس طرح کے حالات آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زیر و زبر کرنے والا ہے۔ کبھی ظالم کے اوپر جو ہے اپنے شکنجے کو کستا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اب جو ہے بالادستی ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، اور کیسے منٹوں اور سیکنڈوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک و برباد کر دیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے۔ اور ہم اس رب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جو رب یہ کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ اور اس رب کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کہتی ہے کہ روئے زمین کے اوپر اگر کوئی پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اور کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری مسجدیں مسمار کی جا رہی ہیں تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے، لیکن ہمیں ایسے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، قرآن سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہاں یہاں پر جو افراد موجود ہیں وہ صرف سننے ہی تک نہ بلکہ جو ہے اس کو عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے جو خواتین موجود ہیں وہ صرف سننے ہی تک نہ بلکہ جو ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ابھی تک جو ہم سو رہے تھے اس سے بیدار ہو جائیں اور قرآن سے قریب آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قریب آئیں۔ تو آج کے درس میں جو یہ بات آئی کہ ہمارا معاشرہ کیسے مثالی معاشرہ ہوگا، اس موضوع کی مناسبت سے باتیں آئیں۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔